ریاض میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس جاری، فلسطینیوں کی نسل کشی اور خطے میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات پر غور۔ سارے عالم اسلام سے، مسلم دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے لیڈرز، لیکن اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں ہمارے پرائم منسٹر کو پیچھے لائن میں کھڑا گیا؟ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں فلسطین کے۔ دیکھیے، جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے کہ ترکی کے صدر سے بھی زیادہ جارحانہ تقریر پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے، اپنے ٹون اینڈ ٹینر کے حوالے سے۔ ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے، عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی۔ مگر اس خطے میں پاکستان کو سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر ایسا لگتا ہے ابھی بھی تنہائی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ عرب اسلامک سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ کبھی کبھار ایسی کانفرنسز سعودی عرب میں منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایک سٹرونگ میسج جاتا ہے اسلامک کمیونٹی کی طرف سے پوری دنیا کو۔ اب عالم اسلام جو ہے وہ اس کو امریکہ پر بھی ایک اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے تھا، صرف اسرائیل پر دباؤ بڑھانے سے بات نہیں بنے گی۔ لیکن ایسا سب ہاسٹیجز اور سیز فائر کی کوشش تو پہلے بھی ہو گئی، ادھر ملاقات ہونی تھی، ادھر نیتن یاہو جو ہے وہ اٹیکس کر رہا تھا فلسطین کے اوپر اور اس کے بعد لبنان کے اوپر۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب ریاض کے اندر جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، سارے عالم اسلام سے، مسلم دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے لیڈرز۔ اصل مقصد جو یہ تھا کہ کس طرح کیا کیا جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ جو غزہ کے اندر ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور سیز فائر کرایا جا سکے، جو خاص طور پہ دی عربز جو غزنس ہیں ان کی زندگیاں آسان کی ہے۔ اصل تو اس کا مقصد یہ تھا جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اپنی اسپیچ دی۔ لیکن سب سے پہلے میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اس تصویر کا۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس تصویر میں محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں قطر کے امیر، ان کے رائٹ سائڈ پہ جارڈن کے کھڑے ہیں کنگ عبداللہ، پھر پریزیڈنٹ سیسی، ساتھ آئی تھنک موراکو کے ہیں، آئی ڈونٹ نو نیکسٹ کون ہے، مالدیوز کے پریزیڈنٹ موضوع فرسٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آن دا لیفٹ آف دا پرائم منسٹر محمد بن سلمان جائیں تو قطر کے امیر ہیں، ٹرکی ہے، آئی تھنک آذربائیجان کے پرائم منسٹر ہیں، and then there are other Central Asian and then Africans and then پاکستان اتنی بڑی نیوکلیر آرمڈ کنٹری انہوں نے پیچھے کھلاتا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے، انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا ہے، ہم تو آپ کو تو جب مرضی پیسے دے کے بلا لیں۔ کیوں ہمارے پرائم منسٹر کو پیچھے لائن میں کھڑا گیا؟ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں فلسطین کے۔ اچھا فار ایگزامپل یہ عرب سمٹ بھی ہے، عرب اسلامک سمٹ ہے، مالدیوز کے پرائم منسٹر موضوع فرسٹ لائن پہ ہے، ٹرکش پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے، عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی۔ لاسٹ ٹائم ہمارے وزیر اعظم کو یہ ابھی تو انہوں نے دوسری لائن میں کھڑا ہے، ایک پتہ نہیں کاپ کی کون سی میٹنگ ہوئی تھی ادھر دبئی میں، تو ہمارے وزیر اعظم کو آخری لائن میں کھڑا کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آخری پہلی لائن، میں جسٹ آپ کو اس کے میننگ ہوتے ہیں، سگنیفیکینس ہوتی ہے، اور میننگ اینڈ سگنیفیکینس سمجھی جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اویئر ڈو یو، آپ کی ویلیو کتنی ہے۔ ادھر بلاتے ہوئے نریندر مودی کو ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے، ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نریندر مودی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ نریندر مودی کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے کہ وہ $4 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے۔ ایک اس کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے $55 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، اچھا بھلا تیل خریدتا ہے، ان کی ویلیو اس لینس سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی سارا ٹائم اسلامی نعرے مذہبی نعرے جڑا نہ مار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بھائی جو سائڈ تے کی تو سر والا پایا تنگ کر دے سن۔ اب ہم پچھلے 1.5 سال سے جناب سر پہ ہم نے ہر چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ اب عربز کو تو نہیں اچھا لگتا پاکستان جب فلسطین کی بات کرتا ہے، زیادہ ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا۔ وہ کہتے ہیں کیا یار ہر وقت آپ لگے رہتے ہیں فلسطین فلسطین کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ، ہم اس کو ریزالو کر لیں کہ آپ کریں، کانفرنس بلائیں ہیں فلسطین کے اوپر، کتنے لوگ جائیں گے آپ کی کانفرنس پہ اور کس لیول کی اٹینڈنس ہوگی، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ہمارے کہے بغیر عرب ملک وہاں پہ جائے گا نہیں۔ ریاض میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے عرب اسلامک سمٹ کے نام سے، جس میں 50 سے زائد اسلامی ملکوں کے لوگ سربراہان موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس میں خطاب کیا ہے۔ وہ جو میں نے کچھ تقاریر سنی ہے ایون شہباز شریف صاحب کی بھی، تو بڑی سخت تقاریر ہیں۔ اس میں تو اسرائیل کو بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی،
बरादर मिल्लत बात ये है कि ये जो सफारतकारी होती है ना सर इसके बारे में एक और एक्सप्रेशन है, वो अमेरिका का नहीं है, वो वैसे है, उसको कहते हैं शूट शूट टॉक टॉक। गोली भी मारी जाओ तो गाल भी करी जाओ। ठीक है जी। बात यह है कि मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि अभी तो इस वक्त ट्रंप जो है उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, लेकिन वो ये चाहेगा कि दुनिया को ये तासुर मिले कि अभी मैंने हल्फ ही नहीं उठाया और मामला जो हैं वो संभालना और सुधरना शुरू हो गए हैं, और जब मैंने हल्फ उठा लिया तो फिर अंदाजा लगाओ क्या होगा। आज की ये जो इवेंट हो रहा है वहां पे, उसमें एक बुनियादी जो एक मैसेज जो हमें समझना चाहिए कि ये ट्रंप के इंतखाब के फौरन बाद हुआ है, और इसमें मैं समझता हूं कि सऊदी अरब की काफी जहानत है। अब ट्रंप के इंतखाब के बाद इस इजलास का वहां मुनक्किद होना एक तो ये पैगाम देगा ट्रंप को कि सऊदी अरब जो है वो अभी भी एक इन्फ्लुएंशियल मुल्क है इस्लामी दुनिया के लिए, फकत अरब दुनिया के लिए नहीं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो तकरीर हुई है, मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो जारहाना तकरीर की है वो पाकिस्तान के वजीर आजम ने की, शहबाज शरीफ साहब ने। अभी तक मोहम्मद बिन सलमान ने भी नहीं। अरे भाई, मोहम्मद बिन सलमान होस्ट हैं, वो मेजबान है। उनका इस वक्त मेजर कंसर्न एक रहा कि यार फिलहाल जंग तो बंद करो, एक बात। दूसरी बात ये, अब देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने भी जो तकरीर की है वजीर आजम ने, मैं देखिए जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है कि तुर्की के सदर से भी ज्यादा जारहाना तकरीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन से सामने आई तस्वीरों ने पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया है। इस समिट 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया और साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। इस तस्वीर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पीछे की लाइन में जगह मिली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर होने का दंभ भरते हैं और दूसरी ओर हमें छोटे छोटे देशों से भी पीछे जगह मिल रही है। ये पाकिस्तान की दुनिया में गिरती हैसियत को दिखा रहा है।